کر کے پوچھا تھا، انڈیا سے کال کی تھی کہ ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ رشتے، لڑکا لڑکی کے رشتے جو ہوتے ہیں یہ آسمان پہ بنتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں، یہ لفظ کہنا غلط ہے کہ آسمان پر بنتے ہیں، اس لیے کہ فیصلہ خداوندی تو ازل سے ہو گیا ہے۔ یہ تو صحیح ہے کہ کس کا رشتہ کس کے ساتھ ہوگا، لیکن یہ کہنا کہ آسمان پر بنتے ہیں تو اس سے یہ تصور آتا ہے کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پر ہے اور وہاں اس نے یہ ارادہ کیا ہے، تو یہ جملہ ہرگز نہ کہا جائے کہ رشتے آسمان پر بنتے ہیں، اس پہ شرعی گرفت ہے۔ ہاں، یہ جملہ بالکل صحیح ہے کہ رشتے ہم باہم عمل کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تدبیر ہوتی ہے، مشاورت ہوتی ہے، لیکن اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ازل سے کر چکا ہے۔ یعنی جب دنیا بنی بھی نہیں تھی، لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا ہے کس کا کس کے ساتھ ہوگا، اور کوئی اللہ کے فیصلے کو بدلنے والا نہیں ہے۔ یہ جو آپ نے اگلا کہا کہ کیا دعا سے دنیا یا تقدیر بدل سکتی ہے، تو یاد رکھیں کہ اگر تقدیر سے مراد آپ یہ لے رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وہ فیصلہ ازلی، تو یاد رکھیں نہ وہ کسی دعا سے بدلتا ہے نہ تدبیر سے بدلتا ہے، بلکہ اس کے بارے میں واضح طور پہ علماء اسلام نے لکھا کہ اگر کوئی اللہ کے نبی بھی اس کے خلاف دعا کرنے لگیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دعا سے ہی روک دیتا ہے، وہ تبدیل نہیں ہوتی۔ لیکن یہ جملہ ضرور ہے، سرکار نے شاید فرمایا کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اب یہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس کی شرح یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں وہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو صحائف کی شکل میں دے دیتا ہے۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ 15 شعبان کو اگلے سال جو لوگ مرنے والے ہیں جتنا ان کا رزق ہے وہ لکھ کر فرشتوں کو دے دیا جاتا ہے۔ تو یوں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو صحائف دیتا ہے۔ اب اس میں مثال کے طور پہ ایک شخص کے بارے میں 2-3 آپشنز لکھے ہوتے ہیں کہ یہ شخص بالفرض اگر اس راستے سے آفس جائے گا تو مر جائے گا، اس راستے سے جائے گا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اور اس راستے سے جائے گا تو یہ صحیح سالم اور عافیت سے آفس تک پہنچ جائے گا۔ اب فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ ان میں سے ایک چیز ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کا ازلی فیصلہ ہے، لیکن فرشتے اس پہ واقف نہیں ہوتے۔ پھر جب یہ معاملہ ہو جاتا ہے، مثلا ان میں سے کوئی ایک ہو گیا کہ وہ آرام سے آفس پہنچ گیا، تو فرشتے مطلع ہو جاتے ہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ازلی یہ تھا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ مثال کے طور پر یہ جو کہتے ہیں دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ 3 معاملات تھے۔ نوجوان اس راستے پہ چل پڑا کہ جس راستے پہ لکھا تھا کہ اگر یہ وہاں سے جائے گا آفس تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، لیکن جب وہ نکلنے لگا تو کسی بزرگ نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو عافیت سے آفس پہنچا دے، تو نوجوان چلتے چلتے اس نے اس راستے سے راستہ بدل کر وہ اس راستے پر آ گیا جس میں آرام سے وہ آفس پہنچ سکتا تھا اور پہنچ گیا۔ تو یہ فرشتے بھی تب مطلع ہوتے ہیں، پہلے اس راستے پہ چلتا ہے، دوسرے راستے پہ تو فرشتے سمجھتے ہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، لیکن وہ پلٹ کے جب ادھر آ جاتا ہے تو پھر فرشتے بھی یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ کا ازلی فیصلہ یہ تھا، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دیکھیں وہ جا رہا تھا بظاہر، اور یہ چونکہ لکھ کر فرشتوں کو دیا گیا، بظاہر یہ تقدیری تھی لیکن دعا سے تقدیر بدل گئی۔ یہ اچھی طرح بس یاد رکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ازلی فیصلے ہیں انہیں کوئی نہیں بدل سکتا ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، لا مبدل لکلمات اللہ، دونوں چیزیں قرآن میں ہیں۔ اللہ کے کلمات بدلتے نہیں ہیں، اللہ کے کلمات کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے۔ ان کلمات کی شرح باز نے یہی کی ہے تفسیر اللہ کے ارادے، کہ اللہ کے ارادوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے ارادے ٹوٹنے سے اللہ تبارک و تعالی کو پہچانا۔ ویسے تو شناخت اور معرفت کے اور بھی ذرائع تھے، لیکن آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں پختہ ارادے کیا کرتا تھا اور اچھی طرح سوچ سمجھ کر مشاورت تدبیر کے ساتھ، لیکن ان ارادوں میں کامیاب نہیں ہو پاتا تھا، تو میں سمجھ گیا کہ ایک ذات ایسی ضرور موجود ہے جو میرے ارادوں کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اور آسان الفاظ میں مزید اس کو ایک میں دلیل سے عرض کر دیتا ہوں، سمجھ لیجئے کہ اگر نبی کی دعا سے یا دعا سے تقدیر بدل سکتی تو دیکھیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ہر نبی اپنی امت کے لیے دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ سب کو مسلمان کر دے اور جنت میں ڈال دے، لیکن کیا نبیوں نے اس طرح دعا کی ہے؟ کیوں نہیں کی ہے؟ اگر بالفرض اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا کہ یہ جہنم میں جائے گا لیکن نبی دعا کر کے تقدیر بدل سکتا اور وہ جنت میں چلے جاتے، تو کیا یہ نبی اللہ کے نبی یہ دعا نہ کرتے؟ کیا اللہ کے نبی اس سے راضی ہوتے کہ وہ جہنم میں چلے جائے؟ لیکن اللہ کے نبی بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تبلیغ کے لیے بھیجا، ہمیں دعا کرنے کی اجازت دی جہاں پر اللہ تعالیٰ چاہے گا، لہذا انہوں نے تبلیغ کی
اور بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ قوم لوط پر عذاب نازل ہونے کے بارے میں جب آپ نے سنا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم اس قوم کے بارے میں ہم سے عرض نہ کریں کیونکہ ان کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو نبی بھی یہ جانتا کہ جو فیصلے ازلی ہیں وہ دعاؤں سے نہیں بدلا کرتے، اس لیے اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیے یہ بعض جعلی قسم کے عاملین اور پیسہ لوٹنے والے شیورٹی کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اتنا پیسہ دیں، محبوب آپ کے قدموں میں آ جائے گا، جہاں شادی کرنی ہے ہمیں بتائیں۔ تو اس سے آپ کیوں نہیں کہتے کہ بھائی جب تو اتنا پاورفل ہے تو کیوں نہیں عملیات کر کے پرائم منسٹر آف پاکستان بن جاتا ہے؟ تم کیوں نہیں سپر پاور جو پوری دنیا کے اندر ان کو ہلاک کر دیتے ہو، کر سکتے ہو، کرو ہلاک۔ تو یہ بیچارے خود ان پہ چھاپے پڑ جاتے ہیں، جیل کے اندر چلے جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ ڈرامے کتنے ہوتے ہیں؟ تو اس لیے مطلب یہ اس قسم کے لوگوں کی باتوں پر آپ نہ جائیے بلکہ قرآن و حدیث کی تعلیم پر آپ عمل کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا ہوں، مجھ سے کبھی کوئی کام غلط بھی ہو جاتا سرکار کبھی مجھے ڈانٹا نہیں کرتے تھے۔ اگر گھر والے کچھ کہنے لگتے تو سرکار فرماتے اس کو کچھ نہ کہو، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں ایسا نہ لکھا ہوتا تو یہ کرتا ہی کیوں؟ اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قلم قدرت لوگوں کا رزق لکھ کر خشک ہو چکا ہے، اب کسی پرہیزگار کی پرہیزگاری اس کو بڑھا نہیں سکتی، کسی کا فسق و فجور اسے کم نہیں کر سکتا۔ آخر میں بس عرض یہ ہے کہ سب فیصلے ہو چکے ہیں، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے اور آپ کا ذاتی عمل بھی یہ ہے کہ عمل کرو، کوشش کرو، مشورہ کرو، تدبیر کرو، لیکن یہ یاد رکھو کہ ہوگا وہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، کیونکہ ہمیں اللہ کا ارادہ معلوم نہیں، اس لیے کوشش کرنے کا حکم ہے، کوشش نہ چھوڑیں، کوشش کریں، لیکن یہ ذہن بنا کر رکھیں جہاں اللہ نے رشتہ لکھا ہوگا وہیں پر ہوگا۔